آوان قبیلہ جو ہے یہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہے۔ اب آوان جو ہے مولا علی کی اولاد تو ضرور ہے لیکن سید نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سید وہی ہوتا ہے جو مولا علی کی اولاد سے بھی ہو، اور سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پشت سے پیدا ہو، وہ سید کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مولا علی کی اولاد سے ہے لیکن کسی دوسری بیوی سے ہے، حضرت مولا علی کی سیدہ کے علاوہ بھی بیویاں تھیں، آپ نے سیدہ کے بعد بھی نکاح فرمائے، تو جو اولاد ان سے پیدا ہوئی دوسری بیویوں سے تو وہ علوی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ علوی۔ اور ان کو اس وقت ہم آوان کہتے ہیں۔ آوان کہنے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ 61 ہجری جب واقعہ کربلا عظیم المناک واقعہ ہوا، تو واقعہ کربلا کے بعد جو سادات کرام تھے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، وہ خاموشی کے ساتھ رب کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح چلتے چلتے سادات کی سیدوں کی نسل چلی، تو ظاہر ہے سادات جو تھے واقعہ کربلا کے بعد بہت ہی فاقے اور غربت اور تنگی جو ہے یہ زیادہ ہو گئی تھی ان پر۔ تو علوی حضرات جو تھے یہ سادات کے قریبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی والد کی اولاد ہے، بس بیویوں کا رد و بدل ہے کہ جو علوی حضرات ہیں وہ سیدہ کی اولاد سے نہیں ہیں، جو سادات ہیں وہ سیدہ کی اولاد سے ہیں۔ علوی جو تھے وہ یہ سادات کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو یہ بہت امیر گھرانہ تھا۔ انہوں نے پھر سادات کی مدد فرمائی، سادات کو اپنا مال و اسباب جو مال و دولت تھی اس کے اعتبار سے مدد کی، تو پھر آوان ان کو کہا گیا، وہاں سے ان کا نام آوان پڑا۔ کیوں؟ آوان کا مطلب یہ ہے مدد کرنے والا۔ تو یہ انہوں نے سادات کرام کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک ان کو آوان پکارا گیا۔ تو یہ آوان قبیلہ پھر علوی سے کنورٹ ہو کر پھر آوان بن گیا۔ تو پھر انہوں نے حکومت بھی کی، پھر عباسی دور آیا، عباسی دور کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر یہ مختلف جگہوں پر چلے گئے اور ملک پاکستان میں بھی آئے۔ تو یہاں پر ملک پاکستان ضلع خوشاب وادی سون ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ان کی بہت بڑی آبادی ہے آوانوں کی۔